کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی تاثیر کبھی نہیں بدلتی، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مرچ کو لے لیجئے آپ، مرچ کی تاثیر ہے کہ منہ جلا دے۔ کچی مرچ آپ کھائیں گے تو آپ کو تیکھا لگے گا، تیکھا پن اس کا محسوس ہوگا، تو تاثیر نہیں بدلی مرچ کی۔ برف کی تاثیر ٹھنڈک پہنچانا ہے یا ٹھنڈا ہونا ہے، اس کی بھی تاثیر نہیں بدلی۔ آگ جلانے کے لیے ہے، آج بھی جلاتی ہے آگ، اس کی تاثیر نہیں بدلی، لیکن ہاں تاثیر اس وقت بدلتی ہے جب ملاوٹ پیدا ہو جائے۔ اگر مرچ کے اندر اوریجنل کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی مل جائیں جو تاثیر کو ضائع کر دینے والی ہوں تو مرچ اپنی تاثیر کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسے ہی برف کے ساتھ کسی چیز کی آمیزش ہو جائے، تاثیر بدل جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ آگ کا معاملہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ الیکٹرک ہے، اور آپ دیکھیں آگ کو اگر دوسرے اینگل سے سیٹ کیا جائے، بجلی کو سیٹ کیا جائے، بجلی کا کام جلانا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو کئی پروسیس سے گزارا جاتا ہے تو ہمارے گھر میں جو ایئر کنڈیشن ہمیں ٹھنڈک پہنچاتا ہے، یہ اس تاثیر اور اس کی مطلب ملاوٹ کی وجہ سے تاثیر بدل جاتی ہے۔ فریج کو لے لیجیے، تاثیر بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاثیر بدل جاتی ہے۔ تو جب کسی چیز کی ملاوٹ ہو جائے تو تاثیر بدلتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے جس چیز کی، وہ تاثیر اس کے اندر موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی آج مسلمان بے حیائی کیوں کر رہا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی مسلمان کی زندگی کیوں نہیں بدل رہی، نماز پڑھنے کے باوجود مسلمان رات کو پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود مسلمان کی زندگی میں سچائی نہیں آ رہی، نماز پڑھنے کے باوجود مسلمان گالی گلوچ کیوں کر رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کی زندگی میں تقویٰ کیوں نظر نہیں آتا، نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں امانت و دیانت کیوں نظر نہیں آتی، نماز پڑھنے کے باوجود وہ ماں باپ کا نافرمان کیوں نظر آتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ نماز کا قصور نہیں ہے، نماز تو اس کی تاثیر اپنی جگہ پر رکھتی ہے، لیکن نماز جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے نماز ادا نہیں ہو رہی، جن ارکان کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اس کی رعایت نہیں ہو رہی ہے، جس قانون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اس قانون کے ساتھ نماز ادا نہیں ہو رہی، جس طریقے سے توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے نماز ادا نہیں ہو رہی، ورنہ نماز اپنی جگہ پر اس کی تاثیر رکھتی ہے۔ اگر یہ تاثیر نہ ہوتی تو حضرت بابا فرید کی ماں کبھی اپنے بیٹے کو نماز کا پابند بنانے کے لیے بچپن سے کوشش نہ کرتی۔ اگر یہ تاثیر نہ ہوتی تو قرآن مقدس کا مطالعہ کیجئے، اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کی کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو آیتوں کے ذریعے میں نماز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دو آیتوں کے ذریعے، اور پھر اپنی نماز کا جائزہ لیں کہ ہماری نماز کون سی کیٹیگری کی ہے، تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز کا اثر جو ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے کیوں نہیں ہے۔ پہلی چیز، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مراد کو پہنچے مومنین۔ کون سے مومنین؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز کے اندر گڑ گڑاتے ہیں، نماز کے اندر آہوزاری کرتے ہیں، نماز جب ادا کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ رخ قبلے کی طرف ہے، بلکہ ان کا دل خدا کی طرف مائل ہوتا ہے۔
جہاں چہرہ اللہ کی طرف ہوتا ہے وہیں دل اللہ عز و جل کی طرف ہوتا ہے، اس کی محبت کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ آج آپ نماز دیکھ لیجئے مومنین کی، دعویٰ ایمان پر ایمان کا کرنے کے باوجود بھی آج مسلمانوں کی زندگی میں وہ نماز نظر نہیں آتی جو ایک مومن کی نماز ہونی چاہیے۔ آئیے میں تھوڑا سا اور سمجھاتا ہوا چلوں تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ میں نماز کے واجب کی بات نہیں کر رہا، میں نماز کے فرائض کی بات نہیں کر رہا، میں نماز کی سنت کی بات کر رہا ہوں۔ میں نماز کی سنت کی، آپ جانتے بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص نماز کی حالت میں تنہا پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے، توجہ چاہوں گا، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو یا تنہا پڑھ رہا ہو، لیکن جب امام سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد، یا نماز پڑھنے والا سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد جب وَلَضَّالِّينَ پر پہنچے تو وَلَضَّالِّينَ جیسے ہی امام نے پڑھی، یا نماز کی حالت میں جس کسی نے پڑھی، اور اس کے بعد جب اس نے آمین کہا تو چونکہ جیسے ہی وہ وَلَضَّالِّينَ مکمل کرتا ہے تو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر امام کی اگر اس کی آمین جو ہے فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک آمین زور سے کہنا ہے، احناف کے نزدیک آہستہ کہنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک نماز کی اور سنت ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کے ساتھ جیسے ہی ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اکیلے پڑھ رہے ہوں یا امام کی اقتداء میں پڑھ رہے ہوں، تو امام جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تب تو آپ کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد، لیکن اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ دونوں پڑھنا ہے، اور اگر یہ پڑھنا فرشتوں کی اللہ کی تحمید کے ساتھ مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز کی ان سنتوں کا خیال کس کو ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، گھڑی میں کتنے بجے، پھر دیکھا پھر کون بازو میں آئے دیکھا، اس طریقے سے کرتے ہوتے نماز کے اندر، تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب کوئی نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے نا، کبھی گھڑی دیکھ لی، کبھی دیوار، کبھی زیب و زینت، تو غیب سے ندا آتی ہے میرے بندے کیا مجھ سے بھی کوئی خوبصورت ہے جسے تو دیکھ رہا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پیر مبارک میں تیر لگ گیا؟ نکالنے جاتے تو تکلیف ہوتی، فرمایا جب میں نماز پڑھوں تو تیر نکال لینا، مجھے پتہ تک نہیں چلے گا وہ مومن کی نماز تھی۔ ایسی نمازیں انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہیں۔ پہلی چیز تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم نماز پڑھتے کیوں ہیں۔ کیا کسی مسلمان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نماز میں اس لیے پڑھوں
کہ بے حیائی سے بچ جاؤں، نماز اس لیے پڑھوں تاکہ بدکرداری سے بچ جاؤں، نماز اس لیے پڑھوں تاکہ چوری چکاٹی سے بچ جاؤں، نماز اس لیے پڑھوں تاکہ غیبت سے بچ جاؤں، نماز اس لیے ادا کروں تاکہ بے حیائی سے بچ جاؤں۔ نہیں، ہمارے سامنے مقصد ہے ہی نہیں، ہمارے سامنے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک بوجھ اور ذمہ داری ہے۔ پڑھو، نہیں پڑھو گے تو قیامت میں پوچھا جائے گا، بس اس لیے پڑھ رہے ہیں، مقصد پیش نظر نہیں ہے، مقصد دل و دماغ کے اندر نہیں ہے۔ اور جب مقصد دل و دماغ کے اندر نہیں ہے تو ہم اس مقصد کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ آپ ذرا مجھے بتائیے کس طریقے سے نماز ادا کرنے کے بارے میں فرمایا گیا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھو۔ اللہ اکبر، جس جگہ پر تم اپنا سر جھکا رہے ہو اس جگہ پر جب تم نظر رکھو گے ادھر تمہاری نظر ہوگی کہ یہاں پر میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا رہا ہوں، تو نگاہ تمہاری سجدگاہ کی طرف ہوگی۔ اسی طریقے سے جب تم رکوع میں جاؤ گے تمہاری نظر اپنے پیر کے انگوٹھوں کی طرف ہوگی، تمہیں اس طرف تمہاری جب نظر ہوگی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ سجدے کی جگہ کی طرف نظر کرنے کا کیوں حکم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ادھر تو سجدہ کرے گا، تو اپنا سر ادھر رکھے گا تو تجھے وہ دولت نصیب ہو جائے گی، اس سے بڑی کوئی دوسری دولت نہیں۔ ادھر سر تیرا جھکے گا، ادھر اللہ تجھے اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ تو نظر اس جگہ پر رکھ جہاں تو سر جھکا کر خدا سے قریب ہو جا۔ اب بندے جب تیری نظر سجدہ گاہ کی طرف ہے، سجدے کی جگہ کی طرف ہے، تو اب تو کہیں ایسی جگہ پر جانے کی کوشش نہیں کرے گا جہاں جا کر یا جو چیز دیکھ کر تو خدا سے دور ہو جا، اس کے رسول سے دور ہو جا، اس لیے کہ ابھی تیری نظر اس جگہ پر رہی ہے جہاں سر رکھنے کے بعد تجھے اللہ اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ لیکن ہماری نظر کہاں ہوتی ہے؟ کبھی دیوار پر ہوتی ہے، خیالات میں کبھی گم ہوتے ہیں، کبھی فکر میں گم ہوتے ہیں، کبھی حساب کتاب میں گم ہوتے ہیں۔ ذہن کہیں ہے، دل کہیں ہے، وجود کہیں ہے۔ نادانو، ایسی بھی کوئی نماز ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نماز میں یہ نہیں کہتا کہ بارگاہ رب العزت کے اندر مردود ہوگی، نہیں، میں کوئی ایسا فتویٰ دینے والا آدمی نہیں ہوں۔ آپ نماز پڑھتے رہیں، برابر پڑھتے رہیں، کریکشن کرتے رہیں، برابر کریکشن کرتے رہیں۔ آج کریکشن کے لیے یہ آپ کو موضوع آپ کے سامنے رکھا ہوں تاکہ آج کے بعد اپنی نماز کو درست کر سکیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، مقصد نماز کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا مقصد ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، اگر کوئی چوری چپاٹی بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، اگر کوئی بے حیائی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ سجدہ کبھی اس کو بے حیائی سے روک لے گا، یہ نماز اسے برائی سے روک لے گی۔ ایک نہ ایک دن نماز اپنی تاثیر اس کے سامنے پیش کر کے ہی رہے گی۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی زندگی کے اندر، انسان کے وجود کے اندر اللہ نے احساس رکھا ہے۔ یہ احساس بہت قیمتی چیز ہے، یہ احساس بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے کہ کبھی کوئی اسے تانا دے گا، عجیب آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے اور گندی پکچریں دیکھتا ہے، دل کے اندر احساس پیدا ہوگا، یہ میں کیا کر رہا ہوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ نتیجتاً وہی نماز اس کو بے حیائی سے روک لے گی۔ لیکن آج میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ نماز کے مقصد کو پیش نظر رکھو اور پھر یاد رکھیں اس مقصد کے تحت کہ بندگی اللہ کی کر رہا ہوں، اے اللہ میں بے حیائی سے بچنے کے لیے تیری بارگاہ میں سر جھکا رہا ہوں، اس لیے کہ تیرا فرمان ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بے حیائی سے بچنے کا حکم دیتی ہے۔ تو مولا میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ بے حیائی سے بچ جاؤں۔ تو میں اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ مولا ایک دن ایسا باحیا بنا دے گا کہ اس کے باحیا ہونے کی قسم دنیا کھاتے ہوئے نظر آئے۔